السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن پڑھیں آسان طریقے سے اور تجوید کے ساتھ۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تجوید کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے لازمی اور ضروری بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تجوید کے ساتھ نازل ہوا، اور اسی طرح بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ہم تک بھی پہنچا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھنا نہیں سیکھتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور قرآن مجید میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی یا زیادتی کرنے کا کسی کو کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور تجوید سیکھنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے قرآن شریف کو نہیں سیکھا نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، تجوید سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس کی ہدایت دے، ہمیں کامیابی عطا کرے اور ہماری کوششوں کو قبول کرے، اور ہمارے دل، دماغ اور زبان کی گرہ کو کھولے۔ آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ ہم جو کورس سیکھنے جا رہے ہیں یہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کی بک ہے، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی بک ہے، بہت اچھا کورس ہے، بہت ایزی اور آسان طریقے میں انہوں نے سمجھایا ہے پوری بک کو۔ الحمدللہ بہت اچھی بک ہے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تجوید سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے 3 چیزوں کو سیکھنا: مخرج، صفت اور قواعد۔ عربی جو زبان ہے، عربی زبان میں ٹوٹل 29 حروف ہیں، جیسے انگریزی کے 26 حروف ہیں، اس طرح سے عربی کے 29 حروف ہیں۔ اور اس میں ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے؟ 29 حروف میں ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو ہماری عربی میں بھی ہمارا ایکسنٹ اردو کا ہی آ جاتا ہے، اس لیے ہماری غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ تو ہم کو عربی کا ایکسنٹ سیکھنے کے لیے ہمیں عربی مخرج سیکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ مخرج ہے۔ مخرج کی میننگ کیا ہے؟ مخرج کا مطلب ہے اب آپ جس روم میں بیٹھے ہیں اس کا مخرج کیا ہوگا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ جہاں بیٹھے ہیں اس روم کا مخرج کیا ہے؟ اس روم کا دروازہ، ڈور، یعنی کہ نکلنے کی جگہ۔ الفاظ کے، حروف کی نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ تو منہ سے، یہ دیکھیے، منہ سے حروف کی نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی کہ ہونٹ، اور زبان اور منہ کا خالی حصہ، حلق اور ناک۔ ہونٹ، زبان، منہ کا خالی حصہ اور حلق اور ناک، اس سے مخرج کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں سے مخرج، آواز کی، حروف کی نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے، تھوڑا بھی مخرج میں اگر 19-20 ہو جاتا ہے تو الفاظ کے معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک اچھا اگزامپل یہ دیکھیے، واللہ علیم، بہت جگہ قرآن میں آیا ہے واللہ علیم، یعنی کہ جاننے والا، اللہ جاننے والا ہے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں واللہ علیم، واللہ علیم یعنی کہ اللہ دردناک ہے، نعوذ باللہ۔ کتنا میننگ چینج ہو رہا ہے صرف کس کی وجہ سے؟ کیونکہ ہم آئین کو آئین نہیں پڑھ کے الف پڑھتے ہیں، علیمن نہیں پڑھ کے علیمن پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے، یہ میننگ بدل کر اللہ دردناک ہے، نعوذ باللہ، یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مخرج میں اگر غلطی ہو تو اتنا فرق پڑتا ہے۔ یہ تو ایک سمپل سی چھوٹی سی مثال ہے، بہت سارے قرآن میں ایسے ورڈز ہیں جو سیم ساؤنڈ کرتے ہیں لیکن میننگ میں بہت بہت فرق ہے۔ دوسرا آتا ہے صفت۔ صفت یعنی کہ کیریکٹرسٹکس، کوئی بھی الفابیٹ کا کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ باریک پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اونچا پڑھا جاتا ہے، یہ بہت موٹا بہت اونچا پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کی ایک مثال میں دیتی ہوں۔ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تسبیح 33 بار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے ہم، لیکن یہ اللہ اکبر نہیں ہے، اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے اللہ اکبر۔ اس میں کاف کی صفت پتہ چل رہی کیا ہے، رو کی صفت پتہ چل رہی کیا ہے، لام کی چل رہی کیا ہے، اللہ اکبر کتنا الگ ہے۔ دیکھو ایک بار پڑھ کے اللہ اکبر، ہم پڑھتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا، کتنی بار ہوتا ہے وہ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیسری چیز اس میں آتی ہے قواعد۔
قواعد یعنی کہ رولس. اس میں لام کے قواعد ہیں، میم کے قواعد ہیں، نون کے قواعد ہیں، قواعد وقف کرنے کے قواعد ہیں، یعنی کہ آیت ختم ہونے کے بعد جب ہم ٹھہرتے ہیں تو اس کے کچھ قواعد ہیں. تو یہ رکنا کیسے، کھینچنا کیسے ہے، زبر زیر کھڑا زبر الٹا پیش کھڑی زیر، ان کو کیسے کھینچنا ہے، یہ سب اس میں آتا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے، یہ دیکھیے یہ ہے خلقنا، اور نیچے ہے خلقنا. اوپر کا ہے خلقنا، نون الف زبر نا، اور نیچے کا ہے خلقنا. خلقنا اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا. بہت بار قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا. اگر اس کو ہم خلقنا پڑھتے ہیں نا کے جگہ روانی میں گڑبڑ میں، تو اس کا میننگ کیا ہو جاتا ہے، خلقنا کا ان عورتوں نے پیدا کیا، ہے نا. کتنا غلط ہو گیا میننگ. خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا. نہ ہم کو اس کو کھینچنا ہے، نہ ہم کو اس کو کم کرنا ہے. اس کو کھینچنا ہے اور اس کو کم کرنا ہے. نہ اس کو زیادہ کھینچنا ہے نہ کم کرنا ہے، نہ اس کو زیادہ کھینچنا ہے نہ رک جانا ہے. دونوں کی مقدار الگ الگ ہے کھینچنے کی، ہے نا. یہ ہو گئے قواعد. ہر ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اس بہت سارے قواعد ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی اور پریکٹس کریں گے، اگلے سبق میں پڑھیں گے. مخرج، صفت اور قواعد، ان تینوں کو مل کر، ان تینوں کو سیکھ کے تجوید مکمل ہوتی ہے. یہ تجوید سیکھنے کا بیس ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں برکت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانی کرے رب العالمین. ہم انشاءاللہ اس کو جلدی سے جلدی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور جتنی ہو سکے اپنی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں بھی سیکھ رہی ہوں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میری بھی اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو میری بھی اصلاح کیجیے، اور مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. جتنا زیادہ سیکھیں گے، جتنا زیادہ سکھائیں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے. انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے سیکھنے کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن علمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور ہم کیوں نہیں اس میں سے ہو جائیں، بہترین ہم بھی اس میں سے ہیں، ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سبقت لے جانے والا بنائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ ہم ضرور اس کو سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.